الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ کئی جمعوں سے سورۃ المومنون کی شروع کی آیات میں اللہ جل شانہ نے مومنین کی 7 صفات بیان فرمائی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی تشریح ہو رہی ہے، کیونکہ یہ 7 صفات جو دراصل 7 اعمال ہیں، ان کی بہت بڑی فضیلت ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک یہ کہ جو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا اور ان اعمال پر عمل کرے گا، ایک تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو فلاح عطا فرما دیں گے، جو بہت بڑی فضیلت اور کامیابی کی بات ہے۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دیں گے، یعنی داخل فرما دیں گے، اور جنت میں چلے جانا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر جنت الفردوس تو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ ہے، اس کا مل جانا انتہائی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور بندے کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور وہ 7 صفات ایسی ہیں کہ ان پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر مسلمان مرد عورت کے اختیار میں ہے کہ جب چاہیں، جس قدر چاہیں اور جب تک چاہیں اس پر عمل کرتے رہیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ ہم زندگی بھر ان صفات پر عمل کرنے والے بنیں اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ ان صفات میں سے 2 صفتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے کہ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، کہ وہ مسلمان اور وہ اہل ایمان جن کو اللہ تعالیٰ یہ 2 بشارتیں عطا فرمائیں گے، ان کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ وہ امانت کا خیال رکھتے ہیں اور عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ 2 صفتیں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ ان دونوں صفتوں کا تعلق معاشرت اور معاملات سے ہے، اور ان دونوں صفتوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔
اگر ان دو صفتوں پر آدمی عمل کرے تو صحیح معنی میں بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہو اور معاملات اور معاشرت صحیح بھی ہو. اور جب معاملہ صحیح اور صاف رہتا ہے، امانت کی پاسداری کی جاتی ہے، تو معاشرت اور معاملات باعث راحت، باعث سکون، باعث چین بن جاتے ہیں. اس لیے بھی ان دونوں صفات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. امانت کے متعلق تفصیل بیان ہو چکی ہے کہ امانت جیسے قیمتی اشیاء کو کسی کی حفاظت میں رکھنے کا نام ہے، ایسی امانت اپنے کسی راز کو کسی کے پاس رکھنے کا نام بھی ہے. اور سارے عہدے و مناصب بھی امانت ہیں، سارے حقوق اللہ، سارے حقوق العباد بھی امانت ہیں. ساری زندگی آدمی ان کو ادا کرے اور ٹھیک ٹھیک ادا کرے تو یہ امانت کا حق ادا کرنا ہے، اور ان میں اپنے قصد و اختیار سے کوتاہی کرے، لاپرواہی کرے، غفلت کرے تو یہ خیانت ہے، اور خیانت بڑا گناہ ہے. خیانت کرنا بڑا گناہ ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ عہد کا پاس کرتے ہیں، عہد کا خیال کرتے ہیں. اور عہد کے دو معنی میں نے بتلائے تھے، وہ اس ترجمے کو عہد کے دو معنی بتلائے تھے، ایک وعدہ، ایک معاہدہ. عہد کے دو معنی آتے ہیں، ایک وعدہ، دوسرے معاہدہ. دونوں میں فرق یہ ہے کہ وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے، وعدہ ایک جانب سے ہوتا ہے، اور وعدے پر عدالت سے وعدہ کرنے والے کو پورا کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. معاہدہ دو طرف سے ہوتا ہے، دو آدمی آپس میں مل کر معاہدہ کرتے ہیں، اسے معاہدہ کہتے ہیں. اور معاہدے پر آدمی ایک دوسرے کو عدالت کے ذریعے بھی اور قضا کے ذریعے بھی مجبور کر سکتا ہے. تو وعدہ کا تعلق بھی معاملات و معاشرت دونوں سے ہے. معاشرت کے اندر بھی آدمی صبح شام تک اپنے گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ اولاد کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، میاں بیوی کے ساتھ، بیوی میاں کے ساتھ، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ، دوست احباب وعدے کرتے رہتے ہیں. جو وعدہ کرے سوچ سمجھ کے کرے. وعدہ کرے گا تو پھر اسے پورا بھی کرنا ہوگا. بلا عذر معتبر وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرنا بڑا گناہ ہے، اور یہ منافقانہ عمل ہے، یہ جس کی سخت وعید ہے. اور اسی طریقے سے وعدے معاملات میں بھی ہوتے ہیں، کاروبار میں بھی ہوتا ہے، ملازمت میں بھی ہوتے ہیں، شادی بیاہ میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. معاشرت کی ایک مثال حدیث شریف میں آتی ہے جو عام طور پر گھروں میں پیش آتی رہتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے. تو میری والدہ نے مجھے اشارہ کر کے بلایا، یہاں آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا یہاں آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. تو حضور نے پوچھ لیا کیا دو گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کیا دو گی؟ حضور میں سے کھجور دوں گی. فرمایا تم نے تو دینے کا واقعی ارادہ کیا کہ کھجور دو گی، لیکن اگر تم ایسی جھوٹ موٹ اس کو اپنے پاس بلاتی کہ میں تمہیں کھجور دوں گی لیکن تمہاری کھجور دینے کی نیت نہ ہوتی، یا اسے بلا تو لیتی پھر کھجور اس کو نہ دیتی،
تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ تو ہمارے گھروں میں ہوتا رہتا ہے نا، خاص طور سے جب مہمان آ جاتے ہیں تو بچے تنگ کرتے ہیں کہ کبھی یہ مانگ رہے ہیں، کبھی وہ مانگ رہے ہیں، کبھی یہ دے دو کبھی وہ دے دو، تو والدین خاص طور سے مائیں بہت پریشان ہوتی ہیں، تو وہ ان کو ایسی تسلی دینے کے لیے کہتی ہیں یہاں ہو یہاں ہو، کمرے میں بلاتی ہیں کہ وہاں ہو میں تمہیں چیز دوں گی، ٹافی دوں گی، مٹھائی دوں گی یا پیسے دوں گی، دیتی نہیں ہے، نہ دینے کی نیت ہوتی ہے۔ تو یہ جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے۔ تو مذاق میں بھی جھوٹا وعدہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی کو تسلی دینے کے لیے، جیسے ماں باپ بچے کو تسلی دینے کے لیے جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں کہ میں تم کو یہ دوں گا یہ دوں گا یہ دوں گا، یا جیسے جب بچے پڑھتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں اگر تم امتحان میں پاس ہو جاؤ گے تو تم کو یہ میں چیز دلواؤں گا، پھر دلواتے نہیں، بعض دلواتے ہیں، اکثر نہیں دلواتے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھ کے جلدی سے تب انعام کی لالچ میں یہ محنت کریں اور محنت کر کے امتحان پاس کر لیں، بس پھر جو وعدہ کیا تھا ماں باپ بھول جاتے ہیں، بچے یاد بھی دلاتے ہیں تو وہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ ناجائز ہے یہ، دیکھو کہ معاشرت سے تعلق ہے اس کا، لہذا معاشرت میں بھی معاملات میں بھی قدم قدم پر وعدے ہی وعدے ہیں۔ کبھی مال بیچنے کا وعدہ ہوتا ہے اور کبھی پیمنٹ دینے کا وعدہ ہوتا ہے۔ بہت کم دکاندار ہیں اور بہت کم تاجر ہیں جو اس وعدے کو پورا کرتے ہو۔ شام کا وعدہ کر لیا تو شام کو نہیں دیتے، کل کا وعدہ کرتے ہیں تو کل پورا نہیں کرتے، بس ایسے ٹرکھاتے رہتے ہیں۔ مال دینے والا مال دینے میں وعدہ خلافیاں کرتا ہے، اور پیسے دینے والا پیسے دینے میں وعدہ خلافیاں کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے کاروبار کا جھوٹے وعدے کرنا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ وہ تاجر نہیں ہے جھوٹ بولو کاروبار نہ کر سکے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ کیا تو مسلمان کی شان تھی کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، اور آج حال یہ ہے کہ وہ دکاندار جو سچ بولے، وعدے پورا کرے، اسے بیوقوف سمجھتے ہیں، اور جو جھوٹ بولنے کا ماہر ہو جائے، ٹرکھانے کا عادی ہو جائے اور دھوکے بازی کے اندر وہ ماہر ہو جائے، بس وہ سمجھتے ہیں بھائی یہ بڑا ہوشیار دکاندار ہے۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے، لہذا جب کسی سے وعدہ کریں پہلے سوچ لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ پہلے ہی سے دل میں وعدہ پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو ایسا جھوٹا وعدہ کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے، اور یہ منافقانہ روش ہے، اللہ بچائیے۔ اور اگر اس وقت تو دل میں پختہ ارادہ یہی تھا کہ وعدہ کر رہا ہوں تو میں پورا کروں گا، بعض مرتبہ بعد میں کوئی معتبر عذر پیش آ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وعدہ پورا کرنا واجب نہیں رہتا، اور آدمی اس کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ جس سے وعدہ کیا ہے فوراً اس کو اطلاع دے کہ بھئی میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا، مجھے کچھ عذر پیش آ گیا، میں آج یہ وعدہ پورا نہیں کر سکوں گا، اس کو تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ اور بعض مرتبہ ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے کہ جو وعدہ پورا کرنے کا وقت ہے اطلاع بھی نہیں دے سکا، وعدہ پورا بھی نہ کر سکا، تو پھر بعد میں جب موقع ملے تو بلا تاخیر اس کو اطلاع دے کہ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا لیکن میں عذر کی وجہ سے نہیں آ سکا، یا میں وعدہ پورا نہیں کر سکا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ کیونکہ اس کا تعلق بندے سے ہے، جس سے آپ وعدہ کریں گے اور وقت پر پورا نہیں کریں گے اسے تکلیف ہوگی، اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے اور ناجائز ہے۔ جب ناجائز ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کی اور بندے کی بھی حق تلفی کی، لہذا اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کریں اور بندے سے بھی معذرت کریں تاکہ دونوں سے معاملہ صاف ہو جائے۔ تو وعدے جو ہیں یہ بھائی جب وعدہ کرے تو سوچ سمجھ کے کرے آدمی، چاہے بچوں سے کرے، چاہے دوستوں سے کرے،
چاہے رشتہ داروں سے کرے، چاہے پڑوسیوں سے کرے، چاہے کاروبار میں کرے، چاہے ملازمت میں کرے، جہاں بھی کرے سوچ سمجھ کے کرے. جب کرے تو سمجھو کہ اسے پورا کرنا میرے ذمہ واجب ہے. پر پوری کوشش کرے اس وعدے کو پورا کرنے کی، اور نہ کر سکے تو پھر معذرت کرے. دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنیں. ایک مرتبہ کسی کافر سے آپ نے کوئی معاملہ فرمایا. کس سے؟ کافر سے. اور معاملہ کرنے کے بعد اس کافر نے یہ کہا کہ حضور آپ یہاں تشریف رکھیں، میں ابھی آتا ہوں اور میں اس معاملے میں جو باقی ہے اسے پورا کرتا ہوں. آپ تشریف رکھیں، میں ابھی آتا ہوں. اب وعدہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ حضور نے وعدہ کر لیا، اس نے وعدہ لے لیا کہ آپ تشریف رکھیں، میں ابھی آتا ہوں، پھر باقی معاملہ مکمل کرتا ہوں. آپ وعدے کے مطابق وہاں بیٹھ گئے. وہ جا کر کام میں ایسا لگا کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے حضور کو وہاں بیٹھنے کے لیے عرض کیا ہے اور آپ وہاں بیٹھے ہیں، اب میرا انتظار کر رہے ہیں. 3 دن کے بعد اسے یاد آیا. 3 دن کے بعد آیا، جس میں 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر گئیں. تیسرے اسے یاد آیا کہ میں نے تو حضور سے یہ کہا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں، آپ تشریف رکھیں. دیکھو کیا حضور بیٹھے یا نہیں بیٹھے. دیکھو تو حضور وہیں تشریف رکھتے تھے. آپ نے جو وعدہ کر لیا تھا تو 3 دن تک آپ اس کے وعدے کے پورا کرنے کی غرض سے وہیں بیٹھے رہے. 3 دن کے بعد آیا، پھر اس نے معذرت بھی کی اور معاملہ بھی پورا کیا. لیکن حضور نے تو اپنی طرف سے وعدہ نبھایا. اب سے بڑھ کر کون وعدہ پورا کرنے والا ہوگا؟ مگر ہمارے لیے سبق دے دیا آپ نے کہ وعدہ اتنا اہم ہے کہ جب کسی سے وعدہ پورا کرو تو چاہے تمہیں اس کے پورا کرنے میں جتنی بھی تکلیف ہو برداشت کرو. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس سے رابطہ کرو کہ بھئی آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، میں انتظار کر رہا ہوں، مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی کام ہے، تم آ رہے ہو یا نہیں آ رہے ہو؟ اور آج کل تو رابطہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، موبائل ہر آدمی کے ہاتھ میں. جس سے کوئی وعدہ کیا ہے اگر وہ وقت پر نہیں آ رہا ہے یا وقت پر وہ وعدے کے مطابق معاملہ مکمل نہیں کر رہا، رابطہ کر کے پورا کرو. اپنے آپ کو بھی آزاد کراؤ، اس کو بھی آزاد کرو. ایک اور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کافروں سے جہاد جاری تھا. تو ایک کافر تھا، اس کا نام تھا ہرمزان. یہ بڑا جنگجو اور بڑا ہلاکو قسم کا آدمی تھا، اور کافر تھا، مسلمانوں کے مقابلے میں لڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے مسلمانوں کو بڑا جانی مالی نقصان پہنچایا. لیکن بالآخر گرفتار ہو گیا. مجاہدین نے اس کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا. کہا حضرت یہ ہے ہرمز، جس نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. تو آپ نے جیسے وہ سامنے آیا قتل کا حکم نہیں دیا. جو اسلامی تعلیم ہے اس کو اپنے عمل میں لایا اور پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کیا کہ بھئی تم مسلمان ہو جاؤ، اور جب مسلمان ہو جاؤ گے تو ہم تم بھائی بھائی، تم ہمارے بھائی ہم تمہارے بھائی، دشمنی ختم. نہیں تو پھر میں قتل کروں گا کیونکہ تم ہمارے دشمن ہو. اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میں تو مسلمان نہیں ہوتا. تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسے قتل کرنا ہے. اب اس نے ایک چال چلی. اس نے کہا کہ حضور جب آپ میرے قتل کا فیصلہ کر چکے ہیں تو برائے مہربانی تھوڑا پانی مجھے منگوا دیں، میں پانی پی لوں، پھر آپ بے شک مجھے قتل کر دیں. حضرت نے پانی منگوا دیا. اب اس نے پانی اپنے ہاتھ میں لے لیا، لیکن ادھر ادھر دیکھے، پانی نہ پیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا بات ہے بھائی، پانی کیوں نہیں پی رہے؟ کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ میں پانی پینے لگوں گا تو کہیں میری گردن جلاد اڑا نہ دے. مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ جیسے میں پانی پینا شروع کروں گا تو جلاد میری گردن اڑا دے گا. مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ خطرہ ہے. تو جب تک تو پانی نہیں پیے گا تیری گردن نہیں کاٹی جائے گی، بے فکر رہے. یہ کہتی ہے. ابھی تو وعدہ ہو گیا نا بھائی،
کہ جب تک پانی نہیں پیے گا تیری گردن نہیں کاٹی جائے گی. وعدہ ہو گیا. اور وعدہ کرنے والے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس نے فوراً نہیں پیالہ پانی زمین پہ گرا دیا جو مٹی کے اندر جذب ہو گیا. اس نے کہا جی آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. وہ کیسی چال چل رہی اسے. اس طرح اس نے اپنی جان بچا لی اور کہا آپ نے مجھ سے وعدہ کر لیا جب تک میں پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کروا سکتے. اب پانی پی نہیں سکتا، آپ قتل نہیں کر سکتے. حضرت رضی اللہ عنہ وسلم بالکل صحیح، تم جاؤ آزاد ہو. حضرت نے بھی یہ ماشاءاللہ حوصلے سے کام لیا اور جانتے تھے کہ یہ مکاری کر رہا ہے، لیکن حضرت نے جو زبان دی تھی اس کے پاس کیا، آپ نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا اور اسے چھوڑ دیا. اس عمل سے اس کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. ویسے مسلمان ہونے کے لیے پیشکش کی تو نہیں ہوگا، لیکن زبان کے مطابق وعدہ پورا کرنے کے نتیجے میں مسلمان ہو گیا. بات یہ ہے کہ آج ہم جو تباہی کے اندر مبتلا ہیں، بربادی کے اندر مبتلا ہیں، بارشوں سے، طوفانوں سے آج ہمارا ملک جو ہے تباہی میں، اس کے اندر کچھ ہمارے کرتوت بھی ہیں، کچھ ہمارے گناہ بھی ہیں. ان گناہوں میں سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں مشہور و معروف ہیں وہ تو ہیں ہی. یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر نہ وعدے کی پاسداری ہے نہ معاہدے کی پاسداری ہے. وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرنے کے عادی بنے ہوئے ہیں، تو اس کا بھی تو وبال ہے نا. ایک اور واقعہ یاد آ گیا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ان کا نام آتا ہے تو ان کے علم و فضل کا، تقوی و طہارت کا، عبادت کا ایک نمونہ ذہن کے اندر آتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایسے تھے کہ دن بھر تو مدرسے کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے اور رات کو اپنے مکان کی چھت پر ایک لکڑی کی طرح مصلی پہ کھڑے رہتے تھے. کیونکہ نفل نماز میں حضور کی اصل سنت یہ ہے کہ لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کیا جائے. یہ اصل سنت ہے. تو کہتے ہیں وہ رات کو مصلی پر ایسے کھڑے ہوتے جیسے ایک لکڑی کھڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی حرکت و جنبش نہیں ہوتی تھی. اس طرح خشوع خضوع سے وہ نماز پڑھا کرتے تھے اور دن بھر مدرسے کے اندر پڑھاتے تھے. 7 دن ان کی عبادت میں گزارتے تھے. تو جب ان کا نام آتا ہے تو ان کی عبادت کا، ان کے علم و فضل کا نمونہ ذہن کے اندر آتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ بڑے مجاہد بھی تھے، مجاہد اعظم بھی تھے، اور وہ جہاد کا ثواب حاصل کرنے کے لیے جہاد میں حصہ بھی لیتے تھے. اور ان کے زمانے میں بھی جہاد ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ وہ جہاد میں شریک تھے اور ایک مجوسی سے ان کا مقابلہ تھا. مجوسی ان کافروں کو کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جو آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، انہیں مجوسی کہتے ہیں. آتش پرست کہا جاتا ہے ان کو. تو ایک مجوسی سے حضرت کا مقابلہ تھا. دوران مقابلہ، لڑائی کے دوران اس مجوسی کی عبادت کا وقت آ گیا. اس مجوسی کی عبادت کا وقت آ گیا تو اس نے حضرت سے درخواست کی کہ میری عبادت کا وقت آ گیا ہے، آپ برائے کرم مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ میں اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت کر لوں. آپ جیسے مجاہد تھے انتہائی حلیم اور بردبار بھی تھے. جب انہوں نے دشمن نے جب یہ درخواست کی تو آپ نے درخواست قبول کر لی کہ ٹھیک ہے بھائی تم اپنی عبادت کر لو، جب فارغ ہو جاؤ گے پھر لڑائی کریں گے. اللہ اکبر. اب وہ عبادت کے اندر مشغول ہو گیا. جیسی وہ عبادت کرنے کے لیے جھکا تو حضرت کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اب یہ گردن مار دوں. موقع اچھا ہے، نماز کے اندر ہے، اپنی عبادت کے اندر ہے یہ اور جھکا ہوا ہے، لہذا میں اس کی گردن اڑا دوں. لیکن کہتے ہیں فوراً ہی میرے ذہن میں یہ آیت آ گئی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اور دیکھو جو وعدہ کرو اسے پورا کرو. تم سے وعدہ پورا نہ کرنے کے سلسلے میں باز پرس بھی ہوگی.
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو، یعنی وعدے کو پورا کرو، معاہدے کو پورا کرو، اور تم سے اس کے بارے میں بھی آخرت میں باز پرس ہوگی۔ تو فوراً میں نے وہ ذہن میں جو خیال آیا تھا میں نے نکال دیا، اور میں نے اس آیت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کو قتل کرنے سے باز رکھا۔ اتنے میں وہ اپنی عبادت سے فارغ ہو گیا۔ حضرت کہتے ہیں میں نے اسے بلایا اور پھر یہ سارا واقعہ میں نے اس کو سنا دیا۔ عجیب کہ بھئی جب تم نے مجھ سے عبادت کی اجازت مانگی تو میں نے اجازت دے دی، جب تم عبادت میں لگے اور اپنے مذہب کے مطابق جھکنے لگے تو میرے دل میں ایک خیال آیا، اور جب یہ خیال آیا تو پھر یہ آیت میرے ذہن میں آئی، اور جب یہ آیت میرے ذہن میں آئی تو میں نے تمہیں قتل کرنے کے خیال کو اپنے ذہن سے نکالا۔ تو لکھا ہے کہ یہ واقعہ سن کر کے اس کے دل میں اتنا اثر ہوا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور اس نے یہ کہا کہ جس مذہب کے اندر جس مذہب کا خدا اور پروردگار ایسا مہربان ہے کہ وہ دشمنوں کے معاملے میں اپنے ماننے والوں سے باز پرس کرتا ہے، وہ سچا ہی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جنگ کے اندر بھی دشمن کے ساتھ بھی ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی کیا ہوا وعدہ پورا کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ پورا کیا، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دشمن کے ساتھ وعدہ پورا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافر سے کیا وعدہ پورا کیا۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں کیا ہم وعدہ پورا کرنے والے نہیں ہیں؟ آج معاہدے کرتے ہیں لیکن معاہدے بس کاغذ کے اندر لکھے ہوتے ہیں، عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ بہرحال جو مسلمان سچے ہیں اور جن کے اندر یہ 7 صفات ہوں گی تو یہ 2 صفات بھی ان کے اندر ہونی چاہیے کہ ایک تو امانت کی حفاظت کرنے والے ہوں، اور عہد، وعدہ اور معاہدہ پورا کرنے والے ہوں، تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بشارتیں ملیں گی جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے شروع اور آخر میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔